السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام سجاد اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف اسٹرالوجر سید مصور علی زنجانی صاحب۔ ناظرین، سیاسی صورتحال بہت ہی دلچسپ ہو چکی ہے۔ اسلام آباد میں بیٹھ کے ہیں، کبھی نون لیگ پی ٹی اے کے پاس جا رہی ہے تو کبھی پیپلز پارٹی جا رہی ہے، کبھی مولانا صاحب جا رہے ہیں، کبھی بلاول مولانا صاحب کے پاس جا رہے ہیں، کبھی پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، بیٹھیں ہو رہی ہیں، خفیہ ملاقاتیں، بیک ڈور، آن کیمرہ، ان کیمرہ، سارا جو مدعا ہے نا وہ صرف ایک ہی شخص ہے، وہ ہے عمران خان۔ اور دوسرا معاملہ جو ہے وہ ہے نئے صوبوں اور انتظامی یونٹس کا۔ اب یہ جو گلے پڑا ڈھول ہے یہ بجانا تو ہے جیسے تیسے۔ کل بلاول نے دو ٹوک جواب دے کے زبردستی، نہ کوئی بات ہم نے پہلے کبھی مانی ہے نہ ہی اب مانیں گے، لیکن مسئلہ نون لیگ ہے۔ اس نے کہا کہ میں تو خوشبو ہوں، ہواؤں میں بکھر جاؤں گا، مسئلہ پھول کا ہے، پھول کدھر جائے گا، مسئلہ تو نون لیگ کے گلے پڑا ہوا ہے نا۔ تو یہ زنجانی صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ جو پھول ہے اس کا کیا ہونے والا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کے گھر میں احسان، آپ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ سر یہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ چل رہی ہاں ہیں۔ جی، ایک تو یہ کہ نون لیگ کا کیا بننا ہے 5 سال، پیپلز پارٹی کی ناراضگیاں چل رہی ہیں۔ بلاول نے کل کہا کہ ہمارے تحفظات دور نہیں ہوتے تو ہم تعاون نہیں کریں گے، بالکل ٹھیک اور اینی ترمیم بھی ان کو لانی ہے 28ویں۔ دوسری طرف عمران خان صاحب ہیں، تو یہ معاملہ کدھر جا رہا ہے؟ دیکھیں، اس میں ایک چیز تو چلے آپ یوں سمجھیں، اسلام آباد کے حوالے سے جیسے آپ نے بتایا ہے کہ بڑی رونقیں لگ گئی ہیں، تو جیسے ہوتا ہے نا شہر خاموشہ میں کوئی میلہ لگتا ہے، جب شہر خاموشہ میں میلہ لگتا ہے تو پھر بہت ساری پارٹیاں جو ہیں وہاں پہ آ جاتی ہیں، قوال بھی آ جاتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے جو ہے تحفے تحائف والے، کرتب دکھانے والے، سرکس میلے والے، سب لوگ آ کے اپنی اپنی کوئی نہ کوئی فنکاری دکھا رہے ہوتے ہیں، اپنا ہنر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کچھ اسی طرح کا ہی میلہ جو ہے وہ بھی، کیونکہ ایک طرح کا شہر خاموش ہے، ہر کوئی جو ہے وہ میٹیریلسٹک لائف وہاں پہ گزار رہا ہوتا ہے، بہت سارے مفادات ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو میلہ وہاں پہ لگا ہے تو ایٹ لیسٹ ایک اچھی چیز تو ہو گئی ہے کہ چلے رونق لگ گئی ہے، وہاں پہ ارد گرد کے لوگ تھوڑا سا وہاں پہ جانا شروع ہو رہے ہیں، رونق انجوائے کر رہے ہیں، تو یہ چیز تو ایک اس شہر کے لیے تو اچھی ہوئی۔ اب یہ اچھی چیز پاکستان کے لیے کتنی اچھی ہوگی کہ وہاں پہ یہ میلہ جو ہے، اس میلے کے بعد آیا دوبارہ سے پھر بھی خاموشی رہے گی، یا کسی طور کے اوپر جو ہے پاکستان کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے کوئی کوششیں کی گئی۔ اب اس میں اگر ہم لوگ تمام سینیریو دیکھیں تو یہ چیز میں نے آپ کو پہلے بھی بیان کی تھی کہ جیسے جیسے سپٹمبر نے قریب آنا ہے، آپ کو حکومت مخالف چیزیں ایکٹیو ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ حکومت میں مزید جو جڑے ہوئے لوگ ہیں، پیپلز پارٹی تو خیر بہت بڑا حصہ رکھتی ہے حکومت میں، لیکن حکومت میں جو چھوٹے چھوٹے حصے دار بھی ہیں، جو سندھ سے بھی ہیں، جو جی بی سے بھی ہیں، یہ تمام تر حصے دار بھی آپ کو حکومت کے مخالف نظر آئیں گے۔ اچھا، کیونکہ ہواؤں کا جو رخ ہے وہ اب حکومت کی سمت میں نہیں ہے، ہواؤں کا رخ جو ہے وہ حکومت مخالف چیزوں کی طرف چلنا شروع ہوا۔ تو رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی ناراض بھی ہوتی ہے تو ہمیں ان کے اتحاد کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر ہم ووٹ پورے کر جائیں گے، چلے خیر، وہ حکومت ہماری رہے گی۔ انہوں نے وہ ماشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی خدا داد صلاحیت دی ہوئی ہے کہ وہ تو پی ڈی ایم بنا کے تب ووٹ پورے کرنے والے لوگ ہیں، تو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ کر لیں گے۔ کیونکہ دیکھیں نا، ایک جیتی ہوئی جماعت کو اپوزیشن میں بیٹھا دینا اور پی ڈی ایم بنا کے گورنمنٹ بنا دینا، تو یہ ہنر بھی چند لوگوں کو اللہ دیتا ہے، یہ سب کو نہیں دیتا، اور یہ پاکستانی ہی ایسے ہیں جو اس ہنر سے مالا مال ہے، ورنہ باقیوں کے پاس یہ ہنر نہیں ہے۔ اب اس میں دیکھیں تو ہمارے پاس جو حالات آگے آ رہے ہیں، اگلے حالات میں سب سے پہلی چیز اگر ہم دیکھیں تو حکومت کی آپ کو دوبارہ سے سبکی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، ایٹ لیسٹ یہ خان صاحب والے معاملے میں، کہ یہاں پہ جو حکومت اپنا سٹانس لے رہی ہے، یہاں پہ عوام بھی اور عدلیہ بھی اور کسی طور کے اوپر خان صاحب کے ستارے بھی، وہ کوئی ایسی فیور میں نہیں ہے کہ حکومت اس میں دوبارہ کامیاب ہو جائے۔ ایک تو یہ چیز اس میں نظر آتی ہے۔ پھر دوسری چیز جو اتحادی والا معاملہ ہے، وہ ابھی سے ہی آپ کو گرہن کا اثر نظر آنا شروع ہو گیا، کیونکہ گرہن ابھی لگنا ہے اب سے 7 دن کے بعد۔ اب سے 7 دن کے بعد جو گرہن لگے گا، اس گرہن کا امپیکٹ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے چارٹ میں لگ رہا ہے 10ویں گھر میں، اور 10ویں گھر کا گرہن حکومت میں بیٹھے ہوئے افراد کے لیے بہت اچھا نہیں ہے، حکومت کے منصب کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے اور ان کے اقتدار کے لیے بہت اچھا نہیں ہے۔ تو کسی طور کے اوپر آپ یوں سمجھے کہ حکومتی ایوانوں میں بہت بڑی بڑی بہت بڑا جو ہے وہ تبدیلیاں، بھونچال کسی طور کے اوپر ایسے بیانیے سامنے آنا شروع ہوں گے جس سے آپ کو کلیئرٹی یہ ہوگی کہ بیسیکلی طور کے اوپر حکومت انہی الفاظ کی طرف پلٹ رہی ہے جو محسن نقوی صاحب نے بولا تھا
کہ سسٹم کولیپس کرے گا. تو بیسکلی طور کے اوپر یہ چیز اب آپ کو خود سے فیل ہونا شروع ہو جائے گی. دوسری چیز اگر ہم لوگ دیکھیں تو دوسری چیز اب یہ ہے کہ جو بیسکلی طور کے اوپر اتحادی ہیں ان اتحادیوں کی طرف سے حکومت کے اوپر سارا الزام لگانا, اپنے جو ہاتھ ہیں یا اپنا دامن جو ہے اس کو عرق پکیزہ سے دھو لینا, یہ عمل جو ہے یہ آپ کو منتھ آف اگست اور منتھ آف سپٹمبر میں نظر آئے گا. اور اسی کا بینیفٹ جو ہے وہ کسی طور کے اوپر دیگر اپوزیشن جماعتوں کو ملے گا. اسی کا بینیفٹ جو ہے وہ 27 سپٹمبر والے جلسے کو ملے گا یا لانگ مارچ کو ملے گا. اور اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ اس میں پھر صرف پی ٹی آئی اکیلی نہیں ہوگی, اس میں پی ٹی آئی کے ساتھ دیگر دوسرے اتحادی بھی آہستہ آہستہ ایڈ آن ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس اعتبار سے حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے بہت اچھا وقت نہیں ہے, بہت کوئی سکون والا وقت نہیں ہے. بلاول نے کہا ہے پی ٹی آئی سے کل جو ملاقات ہوئی ہے جی کمیٹی میں واپس ہیں, پارلیمان میں بیٹھے ہیں, جو بھی ہوگا پارلیمان کو مضبوط کرتے ہیں, ساتھ چلتے ہیں, تو ان کو کمیٹی میں واپس آ جانا چاہیے اسمبلی میں. دیکھیں کمیٹیوں میں اور اسمبلیوں میں آنے والا جو معاملہ ہے وہ تو ہو جائے گا, وہ بہت لمبا عرصہ نہیں رکے گا, کیونکہ مرکری جو ہے اس نے ابھی چینج کرنا ہے تقریباً کوئی 22 تاریخ کو. مرکری ایڈ کر رہا ہے اپنی پوزیشن کو لیو میں, اور لیو کے بعد مرکری کو یہ نظر آ رہا ہے کہ میں نے پھر موو کرنا ہے 18 سپٹمبر کو 8 سپتمبر کو اپنی ایگزالٹڈ ہاؤس میں. تو فار ایگزامپل جیسے کہ آپ کو یا کسی بھی شخص کو اگر یہ بتا دیا جائے کہ آپ نے 1 مہینے کے بعد کسی ایسی جگہ پہ جانا ہے یا کسی ایسے سفر پہ جانا ہے یا کسی ایسے شخص سے ملنا ہے یا کوئی ایسا آپ کو رتبہ ملنا ہے, کسی ایسے مرتبے پہ آپ نے فائز ہونا ہے جو آپ کا خواب ہے, جو آپ کے لیے جو ہے پورا مقصد آپ کا پورے سال کا یہ ہے کہ آپ وہ اچیومنٹ حاصل کریں. اب مرکری کی وہ اچیومنٹ ہے 8 سپتمبر کو. اب مرکری کو جیسے ہی یہاں سے 22 اگست کو یہ چینج کر کے لیو میں جائے گا تو اس کو یہ چیز فیل ہونا شروع ہو جائے گی کہ اب بس چند دنوں کا ٹائم ہے, 8 سپتمبر کو مجھے وہ پوزیشن ملنی ہے جس کا میں نے پورا سال انتظار کیا. تو مرکری ہے بیسکلی طور کے اوپر کمیونیکیشن کا پلانٹ, مرکری ہے چیزوں کو بہت زیادہ تبدیل کرنے کا پلانٹ, مرکری ہے بہت ساری خبروں کو زینت بنانا, مین اسٹریم میڈیا کے اوپر, اخباروں کے اوپر, پھر سوشل پلیٹ فارمز کے اوپر بہت ساری ایسی چیزیں آ جانا جو کہ اب تک چھپی ہوئی ہوں. کیونکہ مرکری انٹر کر رہا ہے لیو میں, اور لیو ہے فائر ایلیمنٹ, لیو ہے ڈومیننسی کا زوڈک سائن, لیو ہے اپنی اتھارٹی کو منوانا, اپنی بات کو منوانا, اپنے معاملات کو لوگوں کے اوپر کسی طور پہ دھاک کی صورت میں بٹھانا. اب مرکری جب یہاں پہ آئے گا تو آپ کو دونوں طرف سے ایسے بیانیاں دیکھنے کو ملیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ حکومت اس میں خاموش رہے گی, حکومت اس میں چپ رہے گی. آپ کو دونوں طرف سے یہ بیانیے دیکھنے کو ملیں گے کہ جس میں اپنی برتری بیان کیجیے, اپنی بڑھائی بیان کیجیے, اپنے آپ کو کسی طور کے اوپر ڈسپلے کیا جائے, اپنے آپ کو سینٹر آف اٹریکشن بنایا جائے. تو اس اعتبار سے اس میں اپوزیشن جماعتیں بھی متحرک ہوں گی, بلاول بھی ایکٹیو ہوں گے, حکومت کی طرف سے بھی وہی سٹانس دیکھنے کو ملے گا. اور یہ ہنگامہ خیزی آپ کو نظر آتی رہے گی 7 سپٹمبر تک. 8 سپتمبر کو پھر اس نے چینج کر کے چلا جانا ہے ورگوں میں. ورگوں میں جاتے ہی یہ وہ اچیومنٹ حاصل کرے گا کہ جس سے بہت سارے مسئلے, بہت سارے معاملات سلجھیں گے, نہ صرف اپوزیشن جماعتوں کے, نہ صرف پی ٹی آئی کے, بلکہ بہت سارے ایسے مسائل جو کہ بہت سارے ایسے خدشات جو کہ آپ کو میڈیا کے اوپر, بیانات کے اوپر, ایوانوں میں نظر آ رہے ہیں, وہ مسئلے پھر آپ کو ٹیبل کے اوپر سلجھتے ہوئے نظر آئیں گے. تو وقتی طور کے اوپر جو ہنگامہ خیزی ہے, اس ہنگامہ خیزی میں حالات بڑی تیزی سے بدلیں گے, اور حالات کا بدلنا اور کسی طور کے اوپر اپنی حاکمیت کو جتانے کے لیے بیانات دینا, یہ صرف ابھی واحد بیان نہیں ہے, اس کے بعد آپ کو روز نئے بیانات نظر آئیں گے اور نئے بیانات کا تبادلہ بھی نظر آئے گا, اور اپنے آپ کو ایک دوسرے سے زیادہ برتر بنانے کا مقابلہ بھی نظر آئے گا. یہ 27 ستمبر کا جو احتجاج ہے پی ٹی آئی کا, یقیناً ابھی تک تو وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم نے کرنا ہے, تو کیا پی ٹی آئی کو اکیلے موو لینی چاہیے, لیں گے وہ, یا پھر جے یو آئی فیک کی اسٹریٹ پاور بھی بہت اچھی اور مل بھی رہے ہیں مولانا فضل الرحمان, ان کو بھی ساتھ ملانا چاہیے, کیا رہے گا ان کے حق میں؟ دیکھیں ان کے حق میں بہتر یہ ہے کہ ان کو, کیونکہ ملیں گے ان کو نہ صرف جے یو آئی بلکہ ان کو دیگر دوسری جماعتیں بھی سپورٹ کرنے کی طرف آئیں گی, وہ بھی ان کے ساتھ اب ملاقاتیں سٹارٹ کریں گی. ہاں, کیونکہ میں نے ماضی میں آپ کو بتایا تھا کہ سپٹمبر کا جو مہینہ ہے اس میں آپ کو حکومت سے منسلک جو جماعتیں ہیں وہ آپ کو پی ٹی آئی کی طرف جھکاؤ میں نظر آئیں گے. یہ جو سینیریو چینج ہو رہا ہے اس میں پی ٹی آئی کو چاہیے کہ یہ جو جھکاؤ ہے اس کو کسی طور کے اوپر ایکسیپٹ کر لے. ایکسیپٹ اگر کر لے گا تو پی ٹی آئی کا فیوچر جو پولیٹیکلی طور کے اوپر بالکل ایک دم سے گراؤنڈ روٹس کے اوپر ہے, وہ دوبارہ سے پھر تھوڑا سا اونچی پرواز میں آ جائے گا.
تو یہ چیز پی ٹی آئی کے لیے بہت اچھی ہے کہ اگر پی ٹی آئی اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور ان کو اپنے ساتھ ملا کے چلتا ہے، گو کہ اگر پی ٹی آئی نہیں بھی ملانا چاہے گا تو یہ لوگ مل کے خود ایک اور اپنی ڈیٹ دے دیں گے، اور وہ ڈیٹ بھی اس کے قریب قریب ہی ہوگی جو پی ٹی آئی نے دی ہوئی ہے. چاہے دھرنے ہوں، احتجاجات ہوں یا نہ ہوں، لیکن کچھ جماعتیں جو ہیں وہ عوام کو سڑکوں پہ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ ماہ سپٹمبر حکومت کے لیے ستم گری تو لائے گا. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں، عمران خان کو کچھ ریلیف ملنا شروع وہ ہو تو گیا ہے، مل سپریم جائے کورٹ کا ہے، بالکل. تو اب ان کو مکمل ریلیف کب تک مل سکتا ہے؟ مکمل ریلیف سے مراد ہے آپ کی رہائی، رہائی کہ وہ رہا ہو جائیں اور سارے مقدمات ایک دم سے ختم ہو جائیں. سارے نہ ہوں بے شک، لیکن پھر بھی ہاں، پولیٹیکلی یہ جو رہائی میڈیا والا میں جو آنا. ایلیمنٹ ہے نا، خان صاحب کے ذائچے میں ایک بہت اچھا دور شروع ہو رہا ہے. وہ جوپیٹر نے چینج کرنا ہے 29 اکتوبر کو. جوپیٹر ابھی موجود ہے اپنی ایکزالٹیڈ فیز میں. جوپیٹر خان صاحب کے ذائچے میں چینج کر کے موو کر جائے گا لیو میں اکارڈنگ ٹو ویدک سسٹم. یہ جو چینج آف جوپیٹر ہے اور اس کے بعد مارس کا کسی طور کے اوپر ڈیبلیٹیٹڈ پوزیشن جو کہ سٹارٹ ہو جائے گی تقریباً 18 سپٹمبر سے، یہ خان صاحب کے ذائچے میں اس اعتبار سے ایک پازیٹیو امپیکٹ پلے کرے گا کہ ان کو مقدمات سے مزید اور زیادہ ضمانتیں ملنا شروع ہو جائیں، کچھ مقدمات میں بری کر دیا جائے، اور خان کی رہائی کے لیے ایک ایسی تحریک جو ہے وہ شروع ہوگی جو سپٹمبر کے اختتام اور پھر اکتوبر میں اور نومبر دسمبر جو ہے وہ خان صاحب کی رہائی کے اعتبار سے ایک اچھا دور نظر آتا ہے. چلیں یہ تو ٹھیک ہو گیا، خان صاحب آ جائیں گے. بشرا بی بی کو نہ ریلیف مل رہا ہے نہ رہائی کی بات ہو رہی ہے، خاموشی چل رہی ہے. بشرا بی بی کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ان کے چارٹ میں اگر ہم لوگ دیکھیں نا تو ان کے چارٹ میں ماضی میں ان کو آلریڈی ایک ریلیف مل چکا ہوا کہ جس میں وہ باہر بھی آ گئی تھی، پھر دوبارہ سے پھر ان کو دوبارہ جانا پڑا. لیکن خان صاحب کے اوپر جو ابھی فوکسڈ ہے وہ زیادہ فوکسڈ خان صاحب کے اوپر سے ہے. خان صاحب کے ذائچے میں جو ریلیف بشرا بی بی نے پہلے انجوائے کر لیا، اب یہ چیز خان صاحب کا ٹائم ہے کہ وہ پہلے اس کو انجوائے کریں گے، ریلیف کی طرف آئیں گے، باہر آئیں گے. پھر اس کے بعد بشرا بی بی والا جو معاملہ ہے وہ جا کے آپ کو اچھا اور انشاءاللہ بہتر نظر آئے گا جیسے ہی نیا سال شروع ہوا. سال 2027 کی ابتدا سے ہی ان کے اوپر بھی آپ کو کافی ساری چیزیں آہستہ آہستہ ریلیف میں آتی ہوئی نظر آئیں گی. بہت شکریہ زنجانی صاحب آپ کے واقعہ. ناظرین آپ نے گفتگو سنی، سیاسی جو مستقبل ہے ملک کا وہ کیا ہے، اور عمران خان کو ریلیف کب تک ملے گا، بشرا بی بی کو، اور حکومت کا کیا ہونے والا ہے مستقبل میں، یہ زنجانی صاحب نے بتایا. اب اگر آپ نے اپنے بارے میں کچھ جاننا ہے، اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، کاروبار بزنس کو لے کر پریشان ہے، کوئی مشورہ کرنا ہے، فیملی کی الجھنوں کے حوالے سے کوئی رہنمائی چاہیے آپ کو، تو زنجانی صاحب کا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.